السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ پیرے پیرا میرے میرا شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے۔ جب آپ بغداد شریف میں قدم رکھے، اس سے قبل آپ بغداد کی تاریخ پڑھیے۔ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، عیاشیاں عام تھی، ہر طرف لوگ برائیوں میں ملوث تھے، لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی تبلیغ ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس طریقے سے کیا کہ وہ بغداد جہاں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے، ایک عیسائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بہت اونچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے عیسائی، اگر تو یہی کہتا ہے تو سنو، ہمارے نبی کی شان بلند و بالا ہے، میرے نبی کی ذات تو دور کی بات ہے، مجھے لے چلو کسی قبرستان میں مردے کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عیسائی کو پکڑے اور قبرستان لے کر کے گئے اور کہا کہ تم نشاندہی کرو کسی قبر کی اور میں اشارہ کرتا ہوں۔ وہ عیسائی ایک ایسے قبر کی نشاندہی کرتا ہے جو زمین سے بالکل برابر وہ قبر تھی۔ آپ اس قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس عیسائی سے، عیسائی بول، تمہارا نبی کیا کہہ کر کے مردے کو زندہ کرتا تھا؟ اس نے کہا، قم باذن اللہ کہہ کر کے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور آپ قم باذنی کہتے ہیں، قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ پھر کیا تھا کہ قبر شق ہوتا ہے، قبر پھٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے ایک مردہ زندہ ہوتا ہے، وہ بھی دنیا میں جو کام کرتا تھا بانسری بجاتا ہوا وہ باہر آتا ہے۔ اور آنے کے بعد کہا کہ غوث اعظم، کیا قیامت کا وقت قریب آ گیا، کیا قیامت آ گئی؟ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اسے مجھے اپنے نبی کی عزت اور نبی کا کمال دکھانا تھا کہ میرے نبی کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اس کے غلام کے پاس وہ پاور ہے کہ اس کا غلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تم کس زمانے کے؟ تو اس نے کہا، میں حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا ہوں۔ جب وہ عیسائی دیکھا تو وہ حضور سیدنا غوث اعظم کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ اسلام لے آتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ بغداد میں تھے اور مرتبہ مسجد میں آپ کے مریدین بھی تھے، آپ بھی تھے، آپ کو چھینک آتی ہے۔ جب چھینک آتی ہے آپ کو تو آپ کے مریدین نے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ جب کہا تو آوازیں بہت بلند ہو گئی، اور مستنجد باللہ جو اس وقت خلیفہ وقت تھا وہ وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ یہ شور کیسا؟ کسی نے کہا کہ غوث اعظم کو چھینک آئی ہے، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا ہے۔ اب بادشاہ تھا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، وہ کہاں ہر کسی کی پہچان یا ہر کسی کا رسپیکٹ عزت کرے؟ لیکن جب اس نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، اور جب حضور غوث اعظم نے ان کی طرف دیکھا ہے تو بادشاہ کے اندر ایک ہیبت طاری ہو جاتی، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ رتبہ، وہ ہیبت و جلال تھا۔ حضرات محترم، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کمنٹ باکس میں آ کر کے بتائیں، اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر دیں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کے اوپر میں غوث پاک کا فیضان زیادہ سے زیادہ جاری و ساری فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔